بہت سمجھاتی رہی آپ، مگر مجھے توفیق نہیں ملی۔ اب تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بس صبح شام کا مہمان ہوں۔ آپ ایک کام کریں، آپ چلی جاؤ حسن بصری کے پاس، وہ تو بڑے اللہ والے ہیں، ان سے یہ کہہ دو کہ ایک نوجوان توبہ کرنا چاہتا ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، لیکن اس کو توبہ کرنا نہیں آتا۔ وہ آ جائیں، مجھے توبہ کرا دیں، میں توبہ کر لوں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ ماں خوش ہو گئی، جلدی سے تیار ہو کر گئی پردے کے ساتھ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام کیا، تعارف کرایا۔ حضرت میں وہ بیوہ عورت ہوں جو میں بار بار اپنے بیٹے کے لیے آپ سے دعا کے لیے کہتی تھی۔ آج اس بیٹے نے مجھے بھیجا ہے، اب بستر سے لگ چکا ہے، موت قریب ہے، مگر اس نے یہ کہہ کر بھیجا ہے اگر حضرت تشریف لے آئیں گے مجھے توبہ کرا دیں گے، میں توبہ کر لوں گا۔ میں توبہ کرنا چاہتا تو ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا۔ حضرت آپ چلے چلیے، بڑا احسان ہوگا، اب توبہ کرا دیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ نہیں بھائی، میں اس وقت تو نہیں جا سکتا، مجھے تو درس دینا ہے۔ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ درس حدیث کے لیے بے چین انتظار میں بیٹھے ہیں، میں اس وقت تو نہیں جا سکتا۔ معذرت کر لی انہوں نے۔ ماں بیچاری اداس واپس آ گئی۔ بیٹا دروازے کو تک رہا تھا۔ ماں کیا ہوا؟ ماں نے کہا بیٹا تو بڑا بدنصیب ہے، میں زندگی میں تجھے ان کے پاس لے جانے کی بات کرتی رہی، تو نہیں گیا، آج ان سے کہا تو وہ نہیں آئے، تیرا نصیب ہی خراب۔ بیٹا رونے لگا، روتے روتے اس نے کہا ماں گواہ رہنا، میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور کہنے لگا اللہ آپ مغفرت کے لیے حسن بصری کے محتاج نہیں ہیں، اللہ آپ ان کی آمد کے محتاج نہیں ہیں، اللہ دنیا کا سب سے بڑا مجرم بندہ اس وقت آپ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں جان رہا ہوں اب میں آپ کے پاس آنے والا ہوں، اللہ مجھے سزا مت دیجیے گا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ کہا اور یہ کہتے کہتے ماں سے کہنے لگا ماں میں چلا، اور چلنے چلتے دو باتیں کہتا ہوں، مان لینا مجھے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا، مجھے اسی گھر کے کسی آنگن کے کونے میں دفن کر دینا، اگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو گی تو مجھے اتنی سخت سزا ملے گی کہ میرے بغل میں جو مردہ ہوگا اس کو بھی تکلیف پہنچے گی، اس لیے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا ماں۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے مرنے کے بعد اپنے دوپٹے چادر سے میرے گلے میں پھندا ڈالنا، اور میری لاش کو مرے ہوئے کتے کی طرح اس شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹنا، تاکہ میرے دوست نوجوان ساتھی یہ دیکھیں کہ اس طرح کی زندگی گزارنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید وہ پہلے ہی توبہ کر لیں۔